نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تدریس وقار، آج میرے تقریر کا عنوان ہے ہم ہے امید پاکستان، ہم بدلے گے پاکستان. جناب والا، یہ عمل یقیناً درست ہے. اگر قوم کو ان نونہالان سے امید نہ ہوگی تو اور کس سے ہوگی؟ اور اگر یہی شگفتہ چہرہ بچے ملت کے درد کا مداوا نہیں بنیں گے تو کون ہوگا؟ یہی وہ شاداب گلاب ہے جو چمن ملت کو رشک کی جہاں بنائیں گے. یہی وہ چہتے بلبل ہے جن کی مترنم آواز میں گائے گئے نغمے پوری ملت اسلامیہ کے لیے راحت کا سامان فراہم کریں گے. جناب صدر، میں اپنے نونہالان وطن اور ہم سب ساتھیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تم تو اقبال کے شاہین ہو، تم تو نشان منزل ہو اور تم تو میر کارواں ہو. جناب صدر، ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان حاصل کیا، لیکن اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اور چلچل اب ہو رہی ہے. جناب صدر، جو قائد ملت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مضبوط ہاتھ کی ضرورت ہے، اور وہ مضبوط ہاتھ اس قوم کے نوجوان ہے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. جناب والا، انسان اپنے وطن سے جانا جاتا ہے، قومیں ہمیشہ افراد سے نہیں بنتی. مختلف افراد جب ایک نظر کے تحت جمع ہوتے ہیں تو قوم وجود میں آ جاتی ہے. ترقی اور سربلندی کی خواہش ہر قوم کے اندر موجود ہوتی ہے. آسمان پر جگمگاتے ہوئے ستارے ہو یا زمین پر ترقی کی بلندیوں کو چھوتے افراد، یہ سب مل کر ہی اپنے ماحول، معاشرے اور قوم کو حقیقی سربلندی سے ہمکنار کرتے ہیں. اس لیے اقبال اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں. حضرین کرام، علامہ اقبال نے ہر فرد ملت کو مقدر کا ستارہ کہہ کر اتحاد، باہمی اتفاق کا سبق دیا. انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا: اگر قوم کی ترقی عزیز ہے تو انفرادی مفادات کو قربان کرنا ہوگا، اپنی ترقی کو ملک ملت کی سرفرازی کے لیے قربان کرنا ہوگا. اگر قوم ذلت و خواری کا شکار ہے تو اس قوم کی ہر فرد ترقی کرنے کی کوشش کرے تو ایک عظیم قوم بن جائے گی. ایسی قوم جو کہکشاں کے ستاروں کی طرح روشنی بکھیرتے ہو اور عظمت انسانیت کی خوشبو لٹاتی ہو. جب کبھی افراد کو عظمت میسر ہوگی، جب کبھی افراد کو عظمت میسر ہوگی، یک بیک اخلاق کی پھر قوم ہمسر ہوگی. تدریس وقار تاریخی انسانیت ہو، تاریخ اسلام، تہذیب و تمدن کے ارتقاء کا مسئلہ، معاشرتی بہبود کا قصہ، قوموں نے ہمیشہ افراد کی ترقی کے سہارے ہی عظمت حاصل کی. ان کا وجود افراد کی ترقی، باہمی اتحاد کے نام پر ملک قوم کے لیے سرمایہ بنتی ہے تو پھر زمانے کے لیے قابل رشک قوم سامنے آتی ہے. اسلام کا پیغام اتحادی عام ہے. ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے: اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سری آدم ہے ضمیر کن پکا ہے زندگی. جناب والا، زمانہ گواہ ہے، اس سے قوموں نے سربلندی حاصل کی جو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی. قرآن کی ابدی گواہی ہے: خدا کسی قوم کو حالت کو اس وقت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی جدوجہد نہ کرے. یہ حدیث کی بھی گواہی ہے کہ انسان کو وہی عطا ہوتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان زمانے کو تفسیر کرنے کی قوت رکھتا ہو، وہ گفتار نہیں بلکہ کردار کا بھی غازی ہو، علم کے ساتھ عمل کا تصویر بھی ہو. سچ پوچھے تو یہی لوگ حاصل حیات ہے. وہ اس عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی ملک کی ترقی کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں. میں اپنی تقریر کا اختتام اس اشعار سے کرنا چاہتا ہوں: قوم کی طاقت نسل جواں ہے، دیش کی عزت نسل جواں ہے، آنکھ کا تارا دل کا سہارا، بازو ہمت نسل جواں ہے. شادہ یہی ہے ورثہ اپنا، شادہ یہی ہے ورثہ اپنا، اپنی ہمت نسل جواں ہے.